ملک چین کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ چین میں بہت بڑا زلزلہ آیا تھا۔ اس زلزلے میں کافی سارا نقصان ہوا تھا۔ اسی زلزلے میں ایک بہت بڑی بلڈنگ بھی گری تھی۔ اس بلڈنگ کا ملبہ ہٹاتے ہٹاتے کافی سارے دن لگ گئے تھے۔ جب اس کا ملبہ ہٹایا گیا تو اس کے نیچے سے ایک عورت کو بے ہوش دیکھا گیا۔ ایک بچہ بھی اس عورت کے ساتھ لیٹا ہوا تھا۔ ان کو ہاسپٹل لے گئے، ٹریٹمنٹ ہوئی۔ جب وہ عورت ہوش میں آ گئی تو ڈاکٹروں نے اس عورت سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تیرے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے سرے زخمی ہیں۔ اس نے بتایا کہ میرے اوپر چھت اس طرح سے گری کہ میں ایک کونے کے اندر محفوظ رہ گئی تھی۔ بچہ میری چھاتی سے لگا ہوا تھا اور میں یہ سمجھتی رہی کہ اگر میری زندگی ہوئی تو جب اوپر سے ملبہ ہٹایا جائے گا تو مجھے نکالیں گے۔ ایک دو دن تو میں اپنے بچے کے ساتھ رہی، اسے دودھ پلاتی رہی، خود بھوکی پیاسی تھی۔ اب جب میرے سینے کے اندر دودھ ختم ہو گیا، میرا بچہ روتا، میں اسے بہلانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن بچے کا رونا مجھ سے برداشت ہو نہ سکا۔ میں کبھی اس کے منہ میں انگلی ڈالتی، کبھی میں اس کے منہ میں اپنی زبان ڈالتی، لیکن جب بچے کے پیٹ میں کچھ نہ جاتا تو وہ بچہ پھر رونے لگ جاتا۔ کہنے لگی، میرے دل میں خیال آیا کہ بچے کو میں دودھ تو نہیں پلا سکتی، لیکن میرے جسم کے اندر خون تو موجود ہے۔ میں نے اپنے ہاتھ کی انگلی کو دانتوں سے کاٹا اور جب اس میں سے خون ٹپکنے لگا تو میں نے وہ انگلی بچے کے منہ میں ڈال دی۔ بچے نے چوسنا شروع کر دیا۔ اب جب بچے کے پیٹ میں کچھ جانے لگا تو وہ خاموش ہو گیا۔ اب میں نے ایک انگلی کاٹی، پھر دوسری کاٹی۔ میں نے اس بچے کو اتنا اپنا خون پلایا، اتنا خون پلایا کہ بالآخر میں خود بے ہوش ہو گئی۔ جب میں بے ہوش ہو گئی تو کچھ وقت کے بعد بچہ بھی بے ہوش ہو گیا۔ اب آپ لوگوں نے نکالا ہے تو دوائیوں سے ہم پھر دوبارہ ہوش میں آ گئے۔ لوگ بڑے حیران ہو گئے کہ ماں کی محبت اس درجے تک بھی ہوتی ہے کہ اگر وہ محسوس کرے کہ اپنے جسم کا خون دے کر بھی اپنے بچے کی جان بچا سکتی ہے تو ماں اس سے بھی گریز نہیں کیا کرتی۔ اس کو کہتے ہیں ماں کی محبت۔ پھر یہی بچے ہوتے ہیں، جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، 15-16 سال کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں، تو یہی بچے اپنے والدین کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی بچے ہوتے ہیں کہ جو اپنے باپ کو پاگل کہتے ہیں، اور کبھی کبھی دیکھنے میں آتا ہے کہ یہی بچے اپنی ماں کو کتیا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہماری بچپن میں ہمارے پیچھے والدین کی اتنی قربانیاں ہوتی ہیں کہ ہم ان قربانیوں کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ ہماری ماں کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت اپنے بچوں پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے، اور والد بھی اسی طرح اپنی جوانی اپنے بچوں پر قربان کر دیتا ہے۔ جبکہ اس سب کے باوجود ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ ہم پھر بھی اپنے والدین کی قدر نہیں کر سکتے۔ ایک گاؤں کا واقعہ ہے۔ اس گاؤں میں ایک بچہ رہتا تھا۔ اس بچے کی ماں جان سے بھی زیادہ اس سے پیار کرتی تھی، جیسا کہ ہر ماں کا حال ہوتا ہے۔ ہر ماں اپنے بچے سے بہت محبت کرتی ہے۔ وہ ماں بھی اپنے بچے سے بہت پیار کرتی تھی۔ وہ بچہ جب دنیا میں آیا تو دنیا میں آنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد ایک حادثہ پیش آیا۔ اس حادثے میں وہ بچہ ایک آنکھ سے محروم ہو گیا تھا۔ اس کی ایک آنکھ خراب ہو گئی تھی اور اسے اس بات کا بہت احساس رہتا تھا، خاص طور پر جب دوسرے بچے اس کو چھیڑتے تھے یا پھر اس کا مذاق اڑاتے تھے تو اس کے دل میں ایک شکوہ پیدا ہوتا تھا کہ میری ایک آنکھ خراب ہے اور سارے میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس بچے کی ماں تھی تو ایک غریب عورت، لیکن وہ بیٹے کی خوشی کے لیے سب کچھ کر سکتی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو کبھی بھی یہ احساس نہیں ہونے دیتی تھی کہ اس کا بیٹا کسی سے کم ہے۔ وہ ہمیشہ اسے حوصلہ دیتی اور اسے پیار کرتی رہتی تھی۔ وقت گزرتا چلا گیا، بیٹا بڑا ہو گیا اور بیٹا شہر چلا گیا تاکہ اپنی پڑھائی مکمل کر سکے اور اپنا بہترین مستقبل بنا سکے۔ اس بیٹے نے دن رات محنت کی اور بالآخر کامیاب ہو گیا۔ اسے ایک اچھی نوکری بھی مل گئی، اچھی بیوی بھی مل گئی، ایک خوبصورت سا گھر بھی بنا لیا۔ غرض اس کی زندگی میں ہر وہ چیز موجود تھی جس کا وہ کبھی خواب دیکھا کرتا تھا، لیکن اس کے دل میں اپنی ایک آنکھ والی ماں کے لیے ایک عجیب سا احساس رہتا تھا۔ اسے شرمندگی محسوس ہوتی تھی، بالخصوص جب اس کے دوست یا پھر اس کی بیوی اس کی ماں کو دیکھتے تھے تو وہ اور زیادہ شرمندگی محسوس کرتا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ آہستہ آہستہ اپنی ماں سے کنارہ کشی اختیار کرنے لگا اور اپنی ماں سے رابطہ کم کر دیا۔ ایک دن
اس کی ماں کو اپنے بیٹے سے ملنے کی بہت تمنا پیدا ہوئی، دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ بیٹے کو ملنے کے لیے جاتی ہوں۔ جب دل میں خواہش پیدا ہوئی تو ماں اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے شہر آ گئی۔ جب وہ بیٹے کے خوبصورت گھر پہنچی تو بیٹا بہت ناراض ہوا، اسے اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھ کر شرمندگی محسوس ہوئی۔ وہ اپنی ماں کو بٹھائے بغیر ہی غصے سے بولا کہ تم یہاں کیا کرنے آ گئی ہو؟ مجھے یہ سب بالکل پسند نہیں، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ ماں نے بیٹی کی جب یہ باتیں سنی تو ماں کا دل بالکل ٹوٹ سا گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس نے بیٹے کو کچھ بھی نہ کہا اور خاموشی سے واپس چلی گئی۔ کچھ عرصے کے بعد بیٹے کو ایک پرانے پڑوسی کا خط ملا جس میں اس کی ماں کی وفات کی خبر لکھی ہوئی تھی۔ خط میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ اس کی ماں نے اس کے لیے ایک پرانا خط چھوڑا ہے۔ جب بیٹے نے وہ خط کھولا تو اس میں ماں کی ایک خوبصورت اور بڑی عجیب سی محبت بھری تحریر تھی۔ بیٹا، مجھے معاف کر دینا کہ میں تمہاری زندگی میں ایک بوجھ بن گئی تھی۔ جب تم چھوٹے تھے تمہارے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا تھا اور تمہاری ایک آنکھ مکمل طور پر ضائع ہو گئی تھی۔ اس وقت میں بہت پریشان رہتی تھی کہ میرا بیٹا زندگی بھر ایک آنکھ کے ساتھ کیسے جیے گا۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں تمہیں اپنی ایک آنکھ دے دوں گی۔ وہ آنکھ جو آج تمہاری ہے وہ کبھی میری ہوا کرتی تھی۔ میں نے تمہیں اپنی آنکھ اس لیے دی تھی تاکہ میرا بیٹا دنیا کو اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھ سکے اور اسے کبھی یہ احساس بھی نہ ہو کہ وہ کسی سے کم ہے۔ مجھے اس بات کی خوشی ہوتی رہتی تھی کہ تم دنیا کو میری آنکھ سے دیکھ رہے ہو۔ یہاں تک تحریر لکھی ہوئی تھی۔ اس کے بعد ماں کے لکھے ہوئے الفاظ ختم ہو گئے۔ یہ الفاظ پڑھ کر بیٹے کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کی ماں کی محبت کتنی عظیم تھی، لیکن میں اپنی ماں کے ساتھ کیا کر چکا ہوں، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ جی ہاں میرے بھائیوں، ہمارا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ جب تک ہمارے والدین اس دنیا میں موجود ہوتے ہیں اس وقت ہم والدین کی قدر نہیں کرتے، لیکن جب والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر ہم رو رہے ہوتے ہیں۔ بھلا اس وقت کا رونا ہمارے کس کام کا ہے؟ جب تک ہمارے والدین ہمارے پاس موجود ہیں اس وقت ان کی قدر کر لیجئے، جتنا ہو سکے اپنے والدین کا احترام کر لیجئے، وگرنہ یہ والدین جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو یہ والدین اللہ رب العزت کی طرف سے دی گئی ہمارے پاس ایک ایسی نعمت ہے کہ پھر اس نعمت کا کوئی بھی نعم البدل ہمیں مل نہیں سکتا۔